السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کرنا کس پر واجب ہے اور قربانی کس نیت سے کرنی چاہیے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے۔ لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی۔ یہ خیال بھی رہے ضروری ہے، جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیبدار جانور کی قربانی نہ کرے۔ لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیبدار جانور نہ لے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔ ہاں، سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے کہا گیا کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی نہیں، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں، بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है। इलैहि सबीला। हमारे मौजू से मिलते मिलते हम चौथे पारे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिसको इस्तिताअत है उस पर हज फर्ज है, हज करना उसके लिए जरूरी है। और जो इस्तिताअत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इस्तिताअत का मतलब अक्सर लोग ये समझ बैठे हैं कि करोड़पति होगा तो ही हज पे जाएगा। हज पर जाकर आने तक के पैसे हैं तुम्हारे पास और घर भी चल सकता है, राशन पानी सब है, इतनी अमाउंट जिसके पास है उस पर हज फर्ज हो गया। चले आज के जमाने में हिसाब भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी भी वही लाइन। तो मैं बता दूं, हज के लिए जाने और आने तक का जो खर्चा है गवर्नमेंट वाले तो 3-3.5 लाख रुपए में कर देते। अगर मजबूरी है कि गवर्नमेंट से नहीं मिल पाता, अच्छी सहूलत के साथ जाना चाहता, तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लाख रुपए अभी फिलहाल जो चल रहे हैं। और घर में महीना भर जाकर के आएगा तो 1 लाख रुपए खर्चा हो सकता है। घर का राशन पानी उससे ज्यादा तो नहीं होगा। घर का राशन महीने का 1 लाख रुपए बहुत कम लोगों का होगा, फिर भी हम पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा मिला करके भी अगर देखें तो 10 लाख की कीमत जिसके पास मौजूद है उस पर हज फर्ज हो चुका। ज़कात की तरह मसला नहीं है इसमें कि साल गुजरना है। जो 10 लाख का मालिक है अभी उस पर हज फर्ज है। और जिसने हज नहीं किया, मेरे आका फरमाते हैं, वो यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, हमको उसकी परवाह नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद बयान फरमाया। और बाज हदीसों में ये भी मिलता है कि जब हज फर्ज होने के बाद न करके दुनिया से चला गया तो जैसे ही वो मरता है उसकी पेशानी पर काफिर लिखा रहता है। बहुत सख्त तरीन इसकी वईदें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हज को ये समझ रखा है कि ये बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों का है, माल है इनके पास, ताकत है इनके पास, इस्तिताअत है इनके पास, नहीं करते। जबकि कुरान का हुक्म है ये। और इस्लाम के जो 5 रुकन हैं, 5 पिल्लर हैं, उनमें से एक पिल्लर है हज करना। आप इस्तिताअत के बाद अगर नहीं किए हो तो इस्लाम को ही ढा रहे हो, आप इस्लाम के एक पिल्लर को खत्म कर रहे हो। तो इस पे सीरियस रहे हमेशा। अक्सर मैं इस बात को कहा करता हूँ, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सब चीजों से फारिग होना चाहिए तभी हज फर्ज है। तुम कभी फारिग हो ही नहीं सकते। दुनिया कभी फारिग करती है? मौत तक कोई बंदा फारिग नहीं होता। यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए फिर करेंगे, जिम्मेदारियां मौत तक नहीं खत्म होती किसी की, सारी चीजें लगी रहती हैं। जो अल्लाह का फरीजा है उसको आप सारी दुनिया को एक तरफ करो, रब ताला के फरीजे को पहले अदा करो। बुरे आदमी की सोहबत में बैठना ऐसे ही है जैसे कोयले की कान में जाकर आना। कोयले की कान में अगर तुम सफेद कपड़ा पहन करके जाओगे और आओगे, ना कोयला उठाओ ना कोयले की कान में काम करो, लेकिन तुम्हारे जाकर आते ही तुम्हारे सफेद कपड़ों पर कालिक लगी जाएगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम यह भी है। और अच्छों की सोहबत में बैठना ऐसे ही है जैसे इत्र की दुकान में जाके आना। इत्र लगाओ ना लगाओ, लेकिन दुकान में जाके आने के बाद थोड़ी बहुत कपड़ों में खुशबू आ ही जाती है। कैसी मिसालों से मेरे आका ने फरमाया। इसी तरह दुनिया में तुम अगर सालिहीन की सोहबत में बैठते उठते हो, अच्छों की सोहबत में बैठते उठते हो, तो इसका असर इतना होता है कि क़यामत के दिन जहां वो जा रहे होंगे फरिश्ते तुम्हें भी वहीं पर भेज देंगे। इस चीज से सबसे ज्यादा राजी होते थे पता है? एक दुआ मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, जिसने ये दुआ किया उस पर मेरी शफात वाजिब होगी। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरतन आम्मा। इसका मतलब ये होता है, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर आम रहम फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की आम बख्शिश फरमा। जिसने ये 2 बातें की, उम्मत के लिए दुआ की, हुजूर फरमाते मेरी शफात है उस उम्मत के लिए। ये फिक्र उम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। और फिर ये भी फरमाया, मल्लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो कितने हैं जो हम में से फिक्र उम्मत में है? कौन है जो तड़पता है गरीब उम्मत के लिए? हम तो सेल्फिश हो गए आज के दौर। हमारे अपने अपने मामलात में हम बिजी हो गए। दुनिया जाती है किसी भी खाई में, हमें उसकी क्या फिक्र। बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हमारे मौजू से मिलते मिलते हम चौथे पारे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिसको इस्तिताअत है उस पर हज फर्ज है, हज करना उसके लिए जरूरी है। और जो इस्तिताअत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इस्तिताअत का मतलब अक्सर लोग ये समझ बैठे हैं कि करोड़पति होगा तो ही हज पे जाएगा। हज पर जाकर आने तक के पैसे हैं तुम्हारे पास और घर भी चल सकता है, राशन पानी सब है, इतनी अमाउंट जिसके पास है उस पर हज फर्ज हो गया। चले आज के जमाने में हिसाब भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी भी वही लाइन। तो मैं बता दूं, हज के लिए जाने
اور آنے تک کا جو خرچہ ہے گورنمنٹ والے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں کر دیتے. اگر مجبوری ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں مل پاتا یا اچھی سہولت کے ساتھ جانا چاہتا تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں. اور گھر میں مہینہ بھر جا کر کے آئے گا تو 1 لاکھ روپے خرچہ ہو سکتا ہے. گھر کا راشن پانی اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. گھر کا راشن مہینے کا 1 لاکھ روپے بہت کم لوگوں کا ہوگا, پھر بھی ہم پکڑتے. سب سے زیادہ ملا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا. زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ سال گزرنا ہے. جو 10 لاکھ کا مالک ہے ابھی اس پر حج فرض ہے. اور جس نے حج نہیں کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا, ہم کو اس کی پرواہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمایا. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے دنیا سے چلا گیا تو جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہتا ہے. بہت سخت ترین اس کی وعیدیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے, مال ہے ان کے پاس, طاقت ہے ان کے پاس, استطاعت ہے ان کے پاس, نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ. اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں, 5 پلر ہیں, ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا. آپ استطاعت کے بعد اگر نہیں کیے ہو تو اسلام کو ہی ڈھا رہے ہو, آپ اسلام کے ایک پلر کو ختم کر رہے ہو. تو اس پہ سیریس رہیں ہمیشہ. اکثر میں اس بات کو کہا کرتا ہوں, جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے سب چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے تبھی حج فرض ہے. تم کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتے. دنیا کبھی فارغ کرتی ہے؟ موت تک کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا. یہاں پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر کریں گے, ذمہ داریاں موت تک نہیں ختم ہوتی کسی کی, ساری چیزیں لگی رہتی ہیں. جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو آپ ساری دنیا کو ایک طرف کرو, رب تعالیٰ کے فریضے کو پہلے ادا کرو. کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل دے. اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو, منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو. اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دے جہاں کے متعلق یہ کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر صرف انمول نہیں, بات یہیں تک نہیں ہے. جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا, عمر تھا تو فاروق بنایا, عثمان تھا تو ذوالنورین بنایا, علی تھا تو حیدر کرار بنایا, بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے, عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے. جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مجھے دنیا کیوں پوچھ, مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے. یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں, یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا. سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے, ساری تقریریں پہنچ بھی رہے, لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع دیکھنے کے لیے آیا ہے. وہ اس لیے میرے عزیزوں دنیا کو یہ بتا دیں, دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی. یہ امت ایسی ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آتی ہے. کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل دے. اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو, منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو. اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دے جہاں کے متعلق یہ کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر صرف انمول نہیں, بات یہیں تک نہیں ہے. جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا, عمر تھا تو فاروق بنایا, عثمان تھا تو ذوالنورین بنایا, علی تھا تو حیدر کرار بنایا, بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے, عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے. جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مجھے دنیا کیوں پوچھ, مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے. یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں, یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا. سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے, ساری تقریریں پہنچ بھی رہے, لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع دیکھنے کے لیے آیا ہے. وہ اس لیے میرے عزیزوں دنیا کو یہ بتا دیں, دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی. یہ امت ایسی ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آتی ہے. سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے پتہ, ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما, اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما. جس نے یہ 2 باتیں کی, امت کے لیے دعا کی, حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس امت کے لیے. یہ فکر امت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر یہ بھی فرمایا من لم
यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो कितने हैं जो हम में से फिक्र उम्मत में है? कौन है जो तड़पता है गरीब उम्मत के लिए? हम तो सेल्फिश हो गए आज के दौर, हमारे अपने अपने मामलात में हम बिजी हो गए। दुनिया जाती है किसी भी खाई में, हमें उसकी क्या फिक्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।